دو ایک مثالیں سنیے کہ مثال کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آیا تھا. انہوں نے پیش کیا اسلام کو کہ جنگ میں پکڑے جانے والی عورتوں کو موافق ہے میری بیٹیاں جانے، جنگ میں پکڑی جانے والی عورتوں کو لونڈیاں بنایا جائے گا، سپاہیوں میں تقسیم کر دیا جائے گا بلا تعداد. انہوں کی قسمت ہے چڑیاں کو بھریاں ہوئی آ گئی بلا تعداد. وہ ان سے جن کی تمسک کرے، لونڈیاں بنا کے رکھیں، انہیں ہدیتاً دوسروں کو دے سکیں، انہیں بازار میں فروخت کر سکیں. یہ کہا گیا اسلام کے متعلق کہ یہ ہوگا چاہیے. پرویز نے یہ کہا کہ بھائی یہ تو قرآن قرآن کریم کی سری آیت کے خلاف ہے کہ جو کہتا ہے کہ جنگ کے قیدیوں کو تم نے چھوڑنا ہے. اما منن اما خدا 45/4. ہاں اس کے بدلے میں قیدی لے کے بیٹیاں لے کے، اور اگر ایسی صورت نہیں ہے تو احسان کے طور پہ ہی چھوڑنا ہوگا ان کو. قرآن یہ کہتا ہے صاحب یہ کہاں سے آگے تمہارے ہاں کہ ان کو لونڈیاں بناؤ؟ خدا کا مانو. تم اسلام کی یہ بات کہتے ہو، اگر تمہارے اسلام کے ساتھ ہندو نے اگر عمل کرنا شروع کر دیا کم بختوں کیا کرو گے؟ تمہاری بیٹیاں اور بہنیں ان کے قبضے میں. وہ کہے گا ہم کافر ہی صحیح، لیکن اگر ہم اسلام کے کسی حکم کا اتباع کرتے ہیں اس پہ تو ہمیں شاباش دو. اور پھر قرآن کے اس طرح سے خلاف ایک بات کا جواب دیا گیا. اور عزیزان من یہ جواب کسی معاف رکھیے اقبال کے الفاظ میں کسی ابلہ مسجد کی طرف سے نہیں ہے. آپ کے ہاں کے اس عہد کے سب سے بڑے ماڈرن مفسر سید ابوالعلا مودودی صاحب کی طرف سے جواب ہے. سنیے جواب کیا ہے. کہتے ہیں کہ اس اعتراض کرنے والے کی غلطی کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے صرف قرآن سے غلامی کا قانون اخذ کرنے کی کوشش فرمائی ہے. سن لیا اس کا جرم، سن لیا جواب ملا قرآن سے کوئی جواب ان کو. کہتے ہیں اسی کا یہ بھی ہے قرآن سے دے رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کا بھی جواب قرآن بھیجنے والے نے دیا تھا. وہ تو خبیر علیم ہے، قیامت تک جاننے والا ہے کہ کون کیا کہے گا. اسی دور میں یہ کہا تھا اس نے، پتا نہیں یہی کچھ دفعہ ہم نے کہنے والے کہا ہے. کہاں اٹھتا ہے کلیجہ کی ظالمن اوالم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم. تو کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے یہ کافی نہیں ہے؟ جو کہتا ہے نا کتاب یہ کافی ہے، اس کے خلاف یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ یہ سب صرف قرآن سے غلامی کا قانون ڈھونڈ رہا ہے. اور وہ قرآن خدا کہتا ہے کیا قرآن کافی نہیں ہے؟ 29/51 یہ چھاتی پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں ہاں قرآن کافی نہیں ہے. خدا کے مقابلے میں چیلنج دیا جا رہا ہے. بتاؤ کیا قرآن کافی نہیں ہے؟ قرآن کافی نہیں. قانون انہوں نے یہ وعدہ فرمایا کہ صاحب اگر کسی بچے کا باپ فوت ہو جائے اس کے دادا کی زندگی میں اور یہ یتیم رہ جائے، باپ بھی فوت ہو گیا یتیم رہ گیا ہے،
ان کے ہاں کا یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس یتیم کو اس دادا کی جائیداد سے حصہ نہیں ملے گا. وہ مرے تو مارے شاہ مدار ایک دو بیچارہ یتیم ہو گیا ہے تو اس کا باپ بھی نہیں, کس کو ملے گا؟ وہ جن بچوں کا باپ زندہ ہے نا, یہ سارا اس کا جن کا بھی حصہ ان کو ملے گا. تو سن رہے ہیں آپ عزیزان من, شاید آپ کے لیے نئی نئی باتیں سیکھوں. پھر پرویز کی کام اس نے کہا کہ یہ تو قرآن کے مستقری کے خلاف, اور اگر یہ بھی آپ اس کو ملا لو کہ یتیم کو تو قرآن اور زیادہ اہمیت دیتا ہے, اس کا تو اگر حصہ بھی نہ ہو جائیداد میں تو اس کو اتنی اہمیت دیتا, اور یہ تو حصہ بتا رہا ہے وہ اس کا. تم کیسے یہ کہہ رہے ہو؟ کوئی سند تو بتاؤ قرآن سے. ارشاد ہوا, یہ بھی انہی کا ہے مارودی صاحب کہتے ہیں کہ فقہائے اسلام میں یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ دادا کی موجودگی میں جس پوتے کا باپ مر گیا ہو وہ وارث نہیں ہوتا, بلکہ وارث اس کے چچا ہوتے ہیں. جہاں تک مجھے معلوم ہے اس میں شیعوں کے سوا کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا ہے. زندہ باد کیا گیا. اگرچہ مجھے سنیے, اگرچہ مجھے ابھی تک قرآن و حدیث میں کوئی ایسا صریح حکم نہیں ملا جسے کو کہا کہ اس متفقہ فیصلے کی بنیاد قرار دیا جا سکے, نہیں ملا قرآن و حدیث. لیکن بجائے خود یہ بات کہ فقہائے امت سلف سے خلف تک اس پر متفق ہے, اس کو اتنا کبھی کر دیتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی رائے دینا مشکل ہے. نہیں ملا. عزیزان من, میں 10 سال تک کوشش کرتا رہا کہ یہ جو فیملی لاز بن رہے ہیں, آئلی قوانین بن رہے ہیں, میں نے عرض کیا کہ میں نہیں لایا کرتا, مشکل سے لانا پڑتا ہے کہ یہ اس کے اندر قانون آ جائے. میرے خلاف جلوس نکالے گئے. آپ کو معلوم ہے وزیر خان کی مسجد سے ایک جلوس چلا تھا قتل کرنے کے لیے کہ یہ شخص یہ کہتا ہے کہ اس یتیم پوتے کو حصہ دے. یصدون عن سبیل اللہ, خدا کے راستے میں روک بن کر کھڑے ہوتے ہیں. فتویٰ انہوں نے دیا کہ اگر کوئی مسلمان بدبخت بہرحال اس کی سمجھ میں بات نہیں آتی, وہ اسلام کو چھوڑتا ہے, اور آپ کو معلوم ہے چھوڑنے والوں کا تو ابھی دور نہیں آیا, آ جائے گا خدا نہ کرے. جتنے اسلام سے برگشتہ ہوئے ہمارے نوجوان پھرتے ہیں وہ سارے ان سے برگشتہ کیے ہوئے ہیں. اس اسلام سے وہ برگشتہ ہوئے جو یہ لوگ پیش کر رہے ہیں. کہا کہ جو شخص اس طرح سے اسلام سے برگشتہ ہو کے اسلام چھوڑ دے گا اسے مرتد کہتے ہیں, اسے قتل کر دیا جائے گا. اس نے کہا کہ آنے والے کے لیے کہنے لگا آنے والے کا دروازہ کھلا ہے, اس میں آنے کے بعد جا نہیں سکتا, ون وے ٹریفک ہے. کوئی جانا چاہے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا, مرتد کی سزا قتل. کہا گیا کہ صاحب یہ تو قرآن کی ساری تعلیم کے خلاف ہے جو لا اکراہ فی الدین کہتا ہے. یہ کیا کہا جا رہا ہے, لائیے تو صحیح قرآن سے کوئی چیز. کہا کہ یہ چیز جو ہے صاحب 1400 سال سے 1000 سال سے ہمارے ہاں ہوتی چلی آ رہی. عرض کیا میں نے کہ سرکار میں قرآن کی آیتیں پیش کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی کوئی آیت اس کے خلاف پیش کر دیجیے, اس کے خلاف اپنے حق میں. یہ بات کہ 1000 برس سے ہوتا چلا آ رہا ہے, 1000 برس سے تو کئی ایسی باتیں میں آپ کو بتا دوں گا جسے شاید آپ بھی نہ مانیں گے. کوئی سند ہے اس چیز کی؟ جواب دیا جناب اس مطلب ارشاد پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا, جواب دیا کہ اگر ایسے امور بھی مشکوک ہو جائیں جن کے لیے اس قدر تسلسل اور تواتر کے ساتھ صحت پائی جاتی ہیں تو معاملہ 1-2 مسائل تک محدود